افغانستان کے پہاڑی علاقے میں خالد شیخ محمد کی ملاقات اسامہ بن لادن سے کروائی گئی اور اسی میٹنگ میں خالد نے امریکہ کے ٹوین ٹاور پر حملے کا منصوبہ اسامہ بن لادن کو پہلی بار سنایا تھا۔ یہ بات ہے سن 1996 کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میٹنگ کے 9 برس پہلے تک یہی شخص ایک امریکن یونیورسٹی میں میکینیکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تو پھر ان 9 برسوں میں ایسا کیا ہوا کہ خالد شیخ محمد اسی ملک کے خلاف دہشت گردی کا منصوبہ بنانے میں مگن ہو گئے جہاں سے تعلیم حاصل کر کے لوٹے تھے؟ خالد شیخ محمد آخر ہیں کون اور اس وقت وہ کہاں ہیں؟ ریحان فضل کی یہ رپورٹ آج سنیے BBC ریڈز میں۔ میں ہوں سمرا فاطمہ۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ القاعدہ کے فوجی کمانڈر محمد عاطف نے سن 1996 کے اواخر میں افغانستان کے پہاڑی سلسلے میں تورا بورا کے مقام پر ایک ایسی ملاقات کا انتظام کیا جو 21ویں صدی کے آغاز پر دنیا کو تبدیل کر دینے والی تھی۔ یہ ملاقات خالد شیخ محمد اور القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کے درمیان ہونی تھی، اور جیسے میں نے پہلے بتایا، اسی میٹنگ میں خالد شیخ محمد نے امریکی طیاروں کو ہائی جیک کر کے انہیں امریکی ٹوین ٹاور سے ٹکرانے کا منصوبہ اسامہ بن لادن کے سامنے پیش کیا تھا، اور اوریجنل پلان ایک نہیں بلکہ مختلف عمارتوں پر حملے کا تھا۔ اس بارے میں تفصیل سے آگے بات کریں گے۔ پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ خالد شیخ محمد کون ہیں اور امریکہ پر حملوں کی منصوبہ بندی کا سلسلہ کب اور کیسے شروع ہوا۔ خالد شیخ محمد 14 اپریل 1965 کو کویت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مقامی مسجد کے پیش امام تھے اور ان کا تعلق پاکستان سے تھا۔ خالد نے 16 سال کی عمر میں اسلامی تنظیم اخوان المسلمین کی ممبرشپ حاصل کی تھی۔ سن 1983 میں سیکنڈری اسکول کا امتحان پاس کرنے کے بعد وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلے گئے، جہاں انہوں نے نارتھ کیرولائنا ٹیکنیکل یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور وہاں میکینیکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ یہی ان کی ملاقات عرب طلباء کے ایک گروپ سے ہوئی جو یہاں پہلے سے ہی زیر تعلیم تھے۔ دسمبر 1986 میں خالد نے میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری مکمل کر لی، مگر اس دوران وہ شدت پسندی سے متعلق معاملات میں کافی آگے جا چکے تھے۔ سن 1987 میں خالد شیخ محمد کی ملاقات اسامہ بن لادن سے ہوئی۔ 9/11 حملوں کے سہولت کار اور سن 1993 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کرنے والے رمزی یوسف بھی خالد شیخ محمد کے بھتیجے تھے۔ رمزی یوسف نے سن 1993 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو تباہ کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اگرچہ رمزی کا مشن ناکام ہوا، لیکن اس کا شدت پسندوں کی اس وقت کی ابھرتی ہوئی نسل پر گہرا اثر پڑا تھا۔ ٹام میک ملن اپنی کتاب فلائٹ 93 The Story of the Aftermath and the Legacy of American Courage on 9/11 میں لکھتے ہیں کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر 1993 کے حملے نے انتہا پسندوں کو یہ سمجھنے میں مدد دی تھی کہ امریکی سرزمین پر حملہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ اس واقعے یعنی 1993 کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر دھماکوں میں خالد شیخ محمد نے مشیر کا کردار ادا کیا تھا۔ 9/11 کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق خالد شیخ محمد کی امریکہ کے خلاف دشمنی اسرائیل کے بارے میں امریکی خارجہ پالیسی کی وجہ سے تھی۔ امریکہ سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد خالد شیخ محمد افغانستان کی سرحد کے قریب پاکستانی شہر پشاور گئے، جہاں ان کی ملاقات افغان جنگجو عبدالرصف سیاف سے ہوئی تھی۔ سیاف نے ان کی زندگی پر خاصا اثر ڈالا تھا۔ انہوں نے پہلے خالد کو فوجی تربیت کے لیے مشرقی افغانستان کے ایک کیمپ میں بھیجا۔ اسی دوران انہوں نے عبداللہ عزام کے ساتھ بھی کام کیا، جنہیں اسامہ بن لادن کا استاد سمجھا جاتا ہے۔ ہنٹ فار KSM کے مطابق سن 1994 میں چچا اور بھتیجے یعنی خالد شیخ محمد اور رمزی یوسف دونوں فلپینز گئے۔ وہاں دونوں نے امریکی صدر بل کلنٹن اور پوپ جان پال دوئم کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی شروع کی، لیکن بعد میں فلپینز کی جانب سے سیکیورٹی بڑھ جانے کی وجہ سے یہ منصوبہ منسوخ کر دیا گیا۔ وہاں انہوں نے ایک اور سازش پر کام کیا جس کا نام بوزنکا تھا۔ اس میں بحر الکاہل کے علاقے میں بیک وقت 12 امریکی طیاروں کو بموں کے ذریعے تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ اس کتاب کے مطابق KSM یعنی خالد شیخ محمد نے بم بنانے کے لیے مواد اکٹھا کرنے میں یوسف کی مدد کی۔
لیکن 6 جنوری 1995 کو یہ سازش ناکام ہو گئی کیونکہ جس فلیٹ میں یہ دونوں بم بنا رہے تھے اس کے کچن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ دونوں وہاں سے بھاگ گئے، لیکن فلپینز کی پولیس کو بم بنانے کا سامان اور ایک لیپ ٹاپ ملا جس پر اس سازش سے وابستہ تمام لوگوں کے نام اور پتے درج تھے۔ خالد مشرق وسطی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ رمزی یوسف نے پاکستان کی راہ اختیار کی۔ وہاں ایک مخبر کی وجہ سے یوسف کو ISI اور FBI کی ٹیم نے گرفتار کر لیا تھا۔ کراچی سے گرفتاری کے فوراً بعد یعنی اسی روز انہیں نیو یارک منتقل کر دیا گیا اور پھر ہیلی کاپٹر میں دوسری جگہ لے جایا گیا۔ اور اب بات اسامہ بن لادن سے خالد شیخ محمد کی ملاقات کی۔ خالد شیخ محمد کا اگلا قدم سن 1993 کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر حملہ اور بزنکا منصوبے کی خامیوں کا بغور مطالعہ کرنا تھا۔ یہاں ان کی زندگی میں اسامہ بن لادن شامل ہوئے، جس کے پاس پیسہ بھی تھا اور شاگردوں کی پوری فوج بھی۔ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے، لیکن 1989 کے بعد سے کبھی ملے نہیں تھے۔ القاعدہ کے فوجی کمانڈر محمد عاطف نے سن 1996 کے اواخر میں تورا بورا میں دونوں کی ملاقات کا انتظام کیا تھا۔ خالد شیخ محمد نے بن لادن کو 1993 کے ٹوین ٹاور بمباری اور فلپینز کی مہم کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی اور ایک نیا منصوبہ پیش کیا۔ نئی سازش اتنی بے باک تھی کہ بن لادن کو خود بھی اس کی کامیابی پر شک تھا۔ ٹام میک ملن لکھتے ہیں، خالد بیک وقت 10 امریکی طیاروں کو ہائی جیک کرنا چاہتے تھے۔ ان میں سے 9 طیارے ورلڈ ٹریڈ سینٹر، پینٹاگن اور کیپٹل ہل جیسی عمارتوں سے ٹکرا کر انہیں تباہ کرنے کا منصوبہ تھا، جبکہ 10ویں طیارے کو کسی امریکی ہوائی اڈے پر اتارنے کا پلان تھا، جہاں خود خالد شیخ محمد کو امریکہ کی مشرق وسطی پالیسی کی مذمت میں تقریر کرنی تھی۔ اسامہ بن لادن نے یہ منصوبہ سنا ضرور، لیکن خالد سے اس حوالے سے کوئی وعدہ نہیں کیا، حالانکہ بن لادن کی جانب سے انکار بھی نہیں کیا گیا۔ اس واقعے کے 2 برس بعد خالد شیخ محمد کو اسامہ بن لادن کا فون موصول ہوا۔ بن لادن نے خالد کو بتایا کہ انہیں طیاروں کو عمارتوں سے ٹکرانے کا منصوبہ پسند تو ہے، لیکن 10 طیاروں کو ہائی جیک کرنا اور مشہور عمارتوں سے ٹکرانا بہت پیچیدہ اور امپریکٹیکل معلوم ہوتا ہے، اور اس کے لیے طیاروں کی تعداد کو کم کرنا ہوگا اور کچھ مخصوص اہداف کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ٹیری میک ڈرمٹ اور جوش میئر اپنی کتاب دی ہنٹ فار KSM میں لکھتے ہیں کہ بن لادن اور خالد شیخ محمد نے طیاروں کی تعداد کو 10 سے کم کر کے 4 یا 5 کرنے پر اتفاق کیا۔ اس کتاب کے مطابق اسی دوران جرمنی کے شہر ہیمبرگ سے 4 افراد بن لادن کے افغانستان کیمپ میں شامل ہونے آئے۔ وہ برسوں سے جرمنی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ وہ چیچنیا جا کر لڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن ان سے کہا گیا کہ چیچنیا جانے کے بجائے پہلے افغانستان جانا ہی بہتر ہے۔ کتاب دی ہنٹ فار خالد شیخ محمد کے مطابق انہیں مغرب میں رہنے کا تجربہ تھا، عربی کے علاوہ دیگر زبانیں بھی جانتے تھے، ان کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ بھی نہیں تھا۔ معمولی عسکری تربیت کے بعد انہیں کریش کورس کے لیے کراچی بھیج دیا گیا۔ خالد شیخ محمد نے ان لوگوں کو بتایا کہ انہیں طیارہ اڑانے کی ٹریننگ حاصل کرنی پڑے گی۔ خالد کے مشورے پر انہوں نے طیارہ اڑانے کی تربیت حاصل کرنے کے لیے امریکی تربیتی اسکولوں میں درخواست دی اور انہیں امریکی ویزے بھی مل گئے۔ خالد 2 سال کے اندر ایسے 19 لوگوں کو امریکہ بھیجنے میں کامیاب رہے۔ اس دوران بن لادن نے بار بار خالد سے کہا کہ وہ جلد از جلد حملہ کریں، لیکن انہوں نے کوئی جلد بازی نہیں دکھائی۔ ٹیری میک ڈرمٹ اور جوش میئر لکھتے ہیں کہ خالد نے 4تھے طیارے سے وائٹ ہاؤس پر حملہ کرنے کے منصوبے کے بارے میں اپنے ساتھی محمد عطا کی بات مانتے ہوئے ہدف تبدیل کر دیا، کیونکہ اس کا رقبہ زیادہ بڑا تھا اور اسے تباہ کرنا زیادہ مشکل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حملے کے لیے امریکی پارلیمنٹ کیپٹل ہل کا انتخاب کیا گیا اور حملے کی تاریخ کو مزید بڑھا دیا گیا تاکہ ڈیلیز کے بعد جب حملہ کیا جائے تو عمارت میں امریکی اراکین پارلیمان موجود ہوں۔ منصوبے کی تکمیل کے دوران خالد کراچی میں رہے اور خود کو القاعدہ کی قیادت سے بالکل الگ تھلگ رکھا۔ خالد شیخ محمد نے اپنے شاگردوں کو یہ بھی بتایا کہ دنیا کے بیشتر ممالک کا ویزا پاسپورٹ پر دیا جاتا ہے، لیکن پاکستان کا ویزا الگ کاغذ پر دیا جاتا ہے۔ اس ویزا کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ویزا پر چھپی ہوئی تاریخوں کو بھی
بلیچ کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ الجزائر اور دیگر افریقی ممالک کے طلباء اسلام آباد کی بلیک مارکیٹ میں اپنے پاسپورٹ فروخت کرتے ہیں اور انہیں وہاں سے خریدا جا سکتا ہے۔ ایک طرح سے خالد 9/11 آپریشن کے مکمل انچارج تھے۔ ان کے ذریعے دنیا بھر میں القاعدہ کی سرگرمیوں کے لیے ہزاروں ڈالر تقسیم کیے گئے، جس میں زیادہ تر رقم نقد دی گئی۔ ٹیری میکڈرمٹ اور جوش میئر لکھتے ہیں کہ اگست 2001 میں خالد کو مطلع کرنے کے لیے ایک پیغام کراچی بھیجا گیا تھا کہ عطا نے حملے کے لیے 11 ستمبر کی تاریخ کا انتخاب کیا ہے۔ اگست کے آخر میں خالد خود افغانستان گئے تاکہ بن لادن کو یہ خبر پہنچا سکیں۔ اس کتاب میں کہا گیا ہے کہ خالد شیخ محمد نے کراچی میں ایک انٹرنیٹ کیفے میں طیارے کے ٹاور سے ٹکرانے کا منظر دیکھا۔ خالد شیخ محمد شروع سے ہی القاعدہ کے جنگجوؤں میں بہت مقبول تھے۔ وہ انہیں ایک ذہین، مؤثر اور متوازن مینیجر سمجھتے تھے جو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے پوری توجہ سے کام کرتا تھا۔ ایک امریکی انٹیلیجنس آفیسر نے بعد میں اعتراف کیا کہ خالد شیخ محمد کسی فارچون 500 کمپنی کے CEO کی طرح کام کرتے تھے۔ وہ دوسروں کی صلاحیتوں اور خوبیوں کو استعمال کرنا جانتے تھے۔ انہیں لوگوں سے تعلق استوار کرنے اور کام کرانے میں مہارت حاصل تھی۔ خالد ان لوگوں کو بہت اہمیت دیتے تھے جو اردو کے ساتھ ساتھ عربی بھی بول سکتے تھے، کیونکہ القاعدہ کے سرکردہ رہنما عرب تھے۔ خالد کی ایک اور خاصیت تھی، وہ القاعدہ میں بھرتی ہونے والے ہر جنگجو پر ذاتی توجہ دیتے تھے۔ یوسری فوڈا اور نک فیلڈنگ اپنی کتاب ماسٹر مائنڈ آف ٹیرر میں لکھتے ہیں کہ یہ خالد کی صلاحیتوں کی بدولت ہی تھا کہ وہ اپنے زیادہ تر ساتھیوں کو دنیا میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بچھائے گئے جدید ترین جال سے بچانے میں کامیاب رہے۔ 9/11 سے کچھ عرصہ قبل بن لادن کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنا جاتا تھا کہ وہ کچھ بڑا کرنے جا رہے ہیں، لیکن خالد شیخ محمد نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اپنے منصوبے کے بارے میں ذرا سی بھی خبر نہیں ہونے دی۔ اس کے بجائے انہوں نے اپنا بہت سا وقت اور انرجی اپنے کام میں وقف کر دی اور اس دوران بن لادن کو خاموش رہنے کی ہدایت کرتے رہتے تھے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس حملے کے بعد خالد شیخ کی گرفتاری کیسے ہوئی۔ 9/11 حملوں کے 17 ماہ بعد تک خالد شیخ محمد کو CIA نہیں پکڑ سکی تھی، لیکن پھر 1 مارچ 2003 کو ایک مخبر کی اطلاع پر خالد شیخ محمد کو راول پنڈی کے ایک گھر سے گرفتار کیا گیا۔ ان سے اگلے 48 گھنٹوں تک سخت پوچھ گچھ کی گئی، لیکن انہوں نے کچھ بھی ظاہر کرنے سے انکار کر دیا۔ القاعدہ کے جنگجوؤں کو گرفتار کرنے کے بعد پہلے 48 گھنٹے خاموش رہنے کی تربیت دی گئی تھی تاکہ ان کے ساتھیوں کو اپنے اڈے تبدیل کرنے کا وقت مل سکے۔ کیتھی اسکاٹ کلارک اور ایڈرین لیوی اپنی کتاب دی ایگزائل میں لکھتے ہیں کہ خالد کو بیٹریوں سے باندھ دیا گیا، آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور پھر ان کے اوپر چوغا ڈال دیا گیا، پھر انہیں افغانستان لے جایا گیا۔ بعد میں رینڈیشن رپورٹ کو دیے گئے ایک بیان میں انہوں نے کہا تھا، میرے تمام کپڑے اتار دیے گئے اور مجھے برہنہ کر دیا گیا۔ ڈاکٹر کے معائنے کے بعد ان کے ہاتھ چھت سے لٹکی ہوئی ایک سلاخ سے بندھے ہوئے تھے۔ ان سے پوچھ گچھ کرنے والے 3 لوگ تھے، 1 مرد اور 2 عورتیں۔ 10 اور گارڈز چہروں پر ماسک لگائے ہوئے کھڑے تھے۔ جب بھی وہ تعاون کرنے سے گریزاں ہوتے تو وہ انہیں مارتے۔ اس ابتدائی تفتیش اور تشدد کے بعد انہیں گلف سٹریم کے طیارے میں پولینڈ لے جایا گیا۔ پولینڈ میں قید کے دوران خالد کے ساتھ اتنی سختی اور تشدد ہوا کہ وہ موت کے دہانے پر پہنچ گئے۔ وہاں موجود ڈاکٹر جیمز مچل نے کیتھی اسکاٹ کلارک اور ایڈرین لیوی کو بتایا کہ جب بھی انہوں نے تعاون نہیں کیا، انہیں دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے ان کے جسم، چہرے اور منہ پر گھونسے مارے جاتے۔ خالد شیخ محمد نے بعد میں ریڈ کراس کو بتایا کہ میرے گلے میں پلاسٹک کا ایک لچکدار کالر باندھا گیا تھا اور گارڈز میرا سر پکڑ کر بار بار دیواروں سے ٹکراتے تھے۔ خالد کی انگلی سے ایک ڈیوائس باندھی گئی تھی تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا ان کے جسم کے مختلف حصے کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد انہیں پانی میں ڈبو دیا گیا، یہاں تک کہ ان کی سانس رک گئی۔ وقفے کے بعد یہ عمل دوبارہ دہرایا جاتا رہا۔ انہیں پانی میں ڈبونے کا یہ عمل کم از کم 183 بار ہوا۔ خالد شیخ محمد نے ریڈ کراس کے ساتھ ایک انٹرویو میں یاد کرتے ہوئے کہا، وہ بدترین دن تھا جب مجھے آدھے گھنٹے تک مسلسل مارا پیٹا گیا۔ میرا سر دیوار سے اس قدر زور سے ٹکرایا گیا کہ خون بہنے لگا۔ اس کے بعد میرے ننگے بدن پر برف کا ٹھنڈا پانی ڈالا گیا۔
جب CIA کے ہاتھوں خالد شیخ محمد پر اس نوعیت کی تشدد کی خبریں منظر عام پر آئیں تو انہیں 2006 میں گوانتانامو بے بھیج دیا گیا۔ اتنے ٹارچر کے بعد بھی CIA کو اسامہ بن لادن اور الظواہری کے ٹھکانے کا پتہ نہیں چل سکا۔ ٹیری میکڈرمٹ اور جوش میئر لکھتے ہیں کہ خالد کو ممکنہ طور پر الظواہری کے ٹھکانے کا علم تھا کیونکہ ان کی گرفتاری سے ایک دن قبل الظواہری سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ خالد شیخ محمد آج بھی گوانتانامو بے میں قید ہیں۔ امریکہ نے خالد شیخ محمد سمیت 9/11 حملوں کے منصوبہ سازوں کے ساتھ مقدمے سے قبل ہونے والی ڈیل اگست 2024 کے اوائل میں منسوخ کر دی تھی۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ان افراد نے استغاثہ کی جانب سے عدالت میں سزائے موت کی درخواست نہ کرنے کے بدلے اعتراف جرم کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی، اور خیال کیا جا رہا ہے کہ اس معاہدے کے باعث شاید یہ مبینہ حملہ آور سزائے موت سے بچ جائے۔ اسی باعث متاثرین کے کچھ خاندانوں کی جانب سے اس معاہدے کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے بعد امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے تینوں ملزمان کے ساتھ مقدمے کی کارروائی سے قبل طے پانے والی ڈیل کو منسوخ کر دیا تھا۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔